جی سفیان صاحب، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ اپنے آخری عشرے کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو اس حساب سے آپ سے چند ضروری وضاحتیں درکار ہیں جی جی کیونکہ یہ آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہوتا ہے۔ جی جی تو اس میں جو ایک بہت اہم ایشو جو عوام الناس میں ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد کے اندر اعتکاف کریں، جبکہ خواتین کے لیے احناف جو ہیں وہ ان کے گھر کو جو ہے وہ اعتکاف کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں اب ضروری جو وضاحت ہیں وہ ویسے تو میرے خیال سے اس پہ کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے تھا، اب اختلاف کر دیا ہے تو کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب قرآن مجید کی ایک واضح آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم ان عورتوں سے جو ہے وہ خلوت اختیار نہ کرو اس حال میں کہ جب تم مسجد میں بیٹھے ہو۔ تو یہ دونوں کے لیے حکم ہے، عموم پہ بالعموم حکم ہے، یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہوں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہو یا ان کے لیے کوئی چھوٹ دی ہو، بلکہ اس کے برعکس یہ ملتا ہے کہ جو ہماری مائیں ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، جو امہات المومنین ہیں، انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، تو کہتی ہے میں نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا، مسجد میں ہی لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لگایا تھا، تو جب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اعتکاف اپنا مسجد میں لگاتے تھے خیمہ، اور خیمے میں جو ہے وہ آپ فجر کے بعد جو ہے وہ داخل ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بات اس میں پوائنٹ کر لیں کہ جو معتکفین مسجد میں آئیں گے مطلب 21 رمضان کو کی رات کو، 20 رمضان ہوگا ویسے تو وہ مغرب کے ٹائم جائیں گے۔ جی جی 21 رمضان مطلب رات شروع ہو جائے گی، تو وہ پوری رات جو ہے وہ خیمے میں داخل نہیں ہوں گے، مسجد میں رہیں گے، اور صبح فجر کے بعد جو سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بھی ایک بات اس میں بیچ میں آ گئی نا، تو یہ رات کو قیام کر کے فجر تک، ہاں رات کو قیام، اس کے بعد فجر پڑھ کے وہ اپنے خیمے کے پردے گرا کے اس کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ طریقہ کار ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق۔ تو کہتی ہیں حضرت عائشہ نے میں نے بھی لگا دیا، حفصہ نے بھی لگا دیا، اور پھر زینب بنت جہش نے بھی لگا دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کو جو ہے وہ آپ نے خفگی گزاری ہے، آپ نے یہ کیا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو بتایا گیا آپ کو کہ سب نے لگایا، تو آپ کے الفاظ کیا آتے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ ثواب کی نیت سے ہو رہا ہے، یعنی یہ وہ ثواب نہیں، مطلب آپس میں ایک سبقت لینے کے لیے جو ازواج میں ہو گیا تھا۔ تو اس سے خیر بات یہ پتہ چلی کہ اعتکاف خواتین جو ہے وہ امہات المومنین جیسی ہستیاں جو ہے وہ مسجد میں کیا کرتی تھیں، تو مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ مشہور و معروف قول ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری کے اندر کہ کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام آج کے دور میں ہوتے تو وہ عورتوں کی حالت دیکھ کر ان کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے روک دیتے۔ دوبارہ بنا کیا کہا کہ اگر نبی علیہ السلام آج ہوتے تو جو ہے وہ خواتین کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے روک دیتے۔ چاہتا ہوں میں تیسری بار بھی آپ بولیں یا میں بولتا ہوں؟ آپ بول دیجیے۔ ہاں تیسری بار میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ خواتین کی یہ حالت دیکھ کے ان کو مسجد آنے سے روک دیتے۔ اچھا اس میں دو باتیں ہیں بلکہ تین باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی روک نہ سکی نا، تو کہ روک دیتے ابھی۔ دوسری بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کون روکنے والا ہے امت کو؟ نبی علیہ السلام۔ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو کوئی روک سکتا ہے؟ اب ہے کسی میں جرت تو کی ہے آج لوگوں نے، لیکن جرت ہونی نہیں چاہیے تھی یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ حشر، کہ جو رسول تمہیں دیں بولے اور جس سے تمہیں روکیں، کون روکے گا؟ نبی سے ہم روکیں گے تمہیں، تو اس سے رک جاؤ۔ تو خواتین کی حالت اگر وہ دیکھتے تو وہ روک لیتے۔ تو جیسے اس پر یہ بھی ہے نا کہ اگر خلفائے راشدین کی سنت پہ جیسے آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو بگڑنا، خلفائے راشدین کی سنت کہاں ہے اس میں تو حضرت عائشہ کا یہ قول ہے۔ میں کہتا تھا اس میں پہلے میری تین باتیں سن لیں آپ۔ پہلی بات سیدہ عائشہ نے نہیں روکا، دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکنے والے تھے وہ نہیں رہے، قرآن کی آیت کے مطابق بھی آپ ہی روکیں گے، اور تیسری بات مسجد کا وہاں پہ الفاظ اعتکاف کا پھر بھی نہیں ملتا، اعتکاف کا پھر بھی نہیں ملتا، اور جتنی احناف دلیل دیتے ہیں وہ مسجد کی دیتے ہیں کہ مسجد میں آنے سے ہی منع کر دو، مسجد میں آنے سے روک دو۔ اور آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں جانے کی اجازت ہے خواتین کو،
لیکن مسجد میں جانے کی اجازت. اب آپ کہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مزاج رسول سے سب سے زیادہ آشنا جو ہے وہ عائشہ صدیقہ تھیں، تو ان کا جو یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول ہوتے، تو یہ خیال ان کا بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کیا سید عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیال شریعت بن سکتا ہے؟ بن نہیں سکتا، لیکن ان کا ایک وہ ہے نا، وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ ان وسلم کا کی پوائنٹ آف ویو انہوں نے دیکھیں، انہوں نے بھی روکا نہیں، اپنے خیال کا اظہار کر دیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد خواتین کو روکنا نہیں تھا، مقصد خواتین کو ان کی حالت سے درست کرنا تھا. مقصد یہ نہیں تھا کہ خواتین کو مسجد آنے سے روک دیا جائے یا ان کو پیچھے کر دیا جائے. مقصد یہ تھا کہ خواتین اپنی حالت درست کریں کہ مسجد میں بھی آتی ہیں اور وہ شاید کوئی فیشن کا معاملہ ہوگا یا اس طرح کا جس سے وہ خفا تھیں. تو مزاج سے واقف ہونے سے یہ دلیل نہیں بنے گی کہ کوئی قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی چیز کا اصول بنا دیا جائے. یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جانتی تھیں کہ اصول تو میں نہیں بنا سکتی. اصول بنانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. قرآن بھی یہ کہتا ہے اور حضرت عائشہ بھی اس چیز کو سمجھتی تھی کہ وہ چیز وہاں پہ آئے گی. اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ابھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر ہوتے تو منع کر دیتے. اب ان کی بات کو ذرا سائڈ پہ لگا کے اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر کوئی خلفائے راشدین اپنے دور خلافت میں یہ حکم دیتے تو پھر سوچا جا سکتا تھا. بھائی اگر وہ دیتے نا، خلفائے راشدین میں سے کسی نے دیا ہی نہیں. میرے کہنے اگر کوئی دلیل ہے تو بتائیں مجھے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کی بات کو مطلب وہ نہیں دینی چاہیے نا کہ بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بات شریعت نہیں بن سکتی. صحیح کہہ رہے ہیں. شریعت نہیں بن سکتی. عائشہ رضی اس طرح تو خلفائے راشدین میں سے بھی اگر کوئی اس طرح کا حکم دیتا جو نبی علیہ السلام کے حکم کے خلاف جا رہا ہوتا تب بھی شریعت نہیں بنتا ہوتا. علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین، اس کی وضاحت بھی یہی ہے کہ جن معاملات میں کسی موقع پر شاید قرآن و حدیث یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے نہ ملے تو خلفائے راشدین کی سنت دی جا سکتی. لیکن جن معاملات پہ نہیں ملے گی، جن معاملات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہو اور پھر خلاف جائے، تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ بھی صحابہ کرام کی. ابن عمر رضی اللہ عنہما جب ان سے ایک شخص نے پوچھا کس چیز کا، ان سے ایک شخص نے پوچھا اس معاملے کا. ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ ابن عمر سے ایک شخص نے پوچھا حج تمتع کے بارے میں، یعنی عمرہ حج کے ساتھ عمرہ کرنے کے بارے میں. تو عبداللہ بن عمر نے کیا جواب دیا کہ وہ حلال ہے، وہ جائز ہے. تو وہ شامی تھا وہ آدمی، اس شامی نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے ہیں اس سے. والد کون ہے؟ خلفائے راشد ہیں، خلیفہ راشد میں ہیں نا. بالکل. تو آپ ابن عمر کا جواب دیکھیے، مطلب یہی دین ہے. یہاں تک آپ کو میں شروع سے کہتا ہوں نا، دین یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے کیا کہا، ارأیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی نتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، اگر میرے والد نے اس چیز سے منع کیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہو تو میرے والد کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی؟ اب ابن عمر کو نہیں پتا تھا خلیفہ راشد کی بات ہے یہ، تو حکم دیتے ہیں فقال الرجل بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کی جائے گی. تو ابن عمر نے کیا جواب دیا، لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. تو ابن عمر نے تو ان معاملات میں بڑی سختی دکھائی ہے. آپ کو ہم سے بہت کہنا جماعت المسلمین اسلاف کے خلاف جاتی ہے. اسلاف کا تو دین ہی یہی تھا کہ جس معاملے میں حدیث رسول مل جائے اس معاملے میں پھر قائم ہو جاؤ. جب ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ ابن عمر سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، کہ حجر اسود کو چومنا ہے، حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں نے اللہ کے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے ہاتھ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ کرنا ہے. اس شخص نے کہا اگر میں کہیں پھنس جاؤں، ہجوم زیادہ ہو تو میں کیا کروں؟ آپ دیکھیں میں کہیں مغلوب ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ تو کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اجعل رأیت بالیمن. ابن عمر نے کہا اپنی اگر مگر نا یہ یمن میں رکھو، بس اپنی اگر مگر یمن میں رکھو. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے تو میں یہ کروں. جماعت المسلمین کس پہ چلتی ہے بھائی؟ ہم اسی بھی چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسلاف کا دین بھی یہی تھا، اسلاف بھی یہی کہتے تھے. تو بہرحال یہ تو چیز آگے نکل جائے گی. اچھا انہی کے جو بیٹے ہیں بلال، ابن عمر کے بیٹے بلال، ان کا یہ قول ہے کہ وہ خواتین کو روکا کرتے تھے، مسجد میں جانے سے روکا کرتے تھے. تو اناف یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ بھائی وہ بھی جو ہے اس میں بھی تبع تابعین ہے اور وہ اس چیز کو دیکھیں. میں نے ابھی آپ کو ابن عمر تو اپنے والد کی نہیں سن رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے معاملے میں. اچھا اور جو بلال جو ان کے بیٹے ہیں، ابن عمر کے بیٹے، عمر بن خطاب کے پوتے،
وہ روکتے صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. تو ابن عمر نے انہیں وہ بھی اعتکاف سے وہاں بھی نہیں روکا, مسجد میں جانے سے روکا. تو انہوں نے ان سے کہا لا تمنعوا نساءکم المساجد, اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو اگر وہ تم سے اجازت دیتی ہوں. فقال بلال بن عبداللہ, تو بلال نے جو عبداللہ کے بیٹے انہوں نے ان سے کہا واللہ لنمنعہن, اللہ کی قسم ہم تو روکیں گے انہیں. انہوں نے کہا اللہ کے حکم ہے نہ روکو, لیکن انہوں نے کہا ہم تو روکیں گے. تو پھر غصہ آ گیا انہیں ابن عمر کو. انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر نے ان کی طرف متوجہ ہے اور پھر بہت برا بھلا, اتنا برا بھلا کہا کہ ایسا وہ راوی بیان کرتے ہیں کبھی کسی کو نہیں کہا ہوگا. اتنا بہت زیادہ انہوں نے غصہ ہے ابن عمر کی بات کو, اس بات پہ. اور کہا اس سے اخبروک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول واللہ لنمنعن, میں تجھے اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ میں رکوں گا. کیا معاملہ ثابت ہوا؟ بات سب سے اوپر رہے گی اللہ رسول کی. کتنی واضح بات ہے کہ جب تمام احادیث میں وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ خواتین ہو چاہے مرد ہوں کہ وہ اعتکاف کریں گی مسجد میں, تو خواہ کا جھگڑا پالنا ہے. تو یہ جو خواتین کے لیے ہے کہ ان کے لیے ان کے گھر زیادہ افضل ہیں کہ خواتین اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں, تو یہ بھی تو قرآن و حدیث سے ہی ملتا ہے نا ہمیں. تو پھر اعتکاف کے لیے پھر دیکھیں بات یہ جہاں ملتا ہے وہاں پہ ہے. مسجد نماز ہے ان کی گھر میں بہتر ہے, نماز گھر میں پڑھیں گے. اعتکاف ہونے کے لیے مسجد میں رکھیں تو اعتکاف مسجد میں ہوں گے. حیا کی بات کرتے ہیں یار, آپ مجھے بتائیں امہات المومنین سے بڑی کون حیا خواتین ہوں گی؟ اللہ کے نبی نے ان کے جب خیمے اکھڑوائے تو اس پہ یہ تو نہیں کہا بھائی تمہیں مسجد میں نہیں کرنے گھر میں کرنے ہیں, تم نے حیا دار خواتین ہو گھر میں کرو. یہ ان کو کہا کہ یہاں پہ نیت کا معاملہ کچھ اور آئی ہے اس لیے اکھڑوائے جائے. ان کو ہاں ان کو یہ نہیں کہا بھائی گھر میں جا کے اعتکاف کرو, یہاں نہیں کرو. بیویوں کو ازواج مطہرات کو کتنی واضح ہے, ان کو کھڑوانے کی وجہ کچھ اور تھی. اگر یہ ہوتا گھر میں آپ دے دیتے ان کو زیادہ. جو گھر کی بات لوگ میں سنتا ہوں بڑے اسکالر بنتے ہیں وہ کہ وہ گھر کی مسجد گھر کی مسجد گھر کی مسجد. آپ اللہ کے بندو, گھر کی مسجد مراد ہوتا ہے گھر میں نماز پڑھنے کی کوئی ایک جگہ. مسجد کے احکامات لاگو ہوتے ہیں, آپ بتائیں مجھے اس میں ہوتے مسجد کے. اذان ہوتی ہے وہاں 5 وقت کی, نہ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اس جگہ, کوئی باجماعت نماز ہوتی ہے, جمعہ ہوتا ہے. مسجد کے جو دوسرے احکامات ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. جو مسجد بعید کر کے لوگ بیوقوف بناتے ہیں یا فضول میں ایک فتویٰ دیتے ہیں. مسجد جو گھر کی ہے وہ مصلی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ گھر میں جا کر نماز پڑھائی ہے تو اس کو مصلی بنایا ہے. ان صحابیات نے, ان خواتین نے یا ان مردوں نے کہ جو آنے سے قاصر تھے مسجد, مصلی ہو سکتا ہے. مسجد کا حکم اس پر لاگو نہیں ہو سکتا. جو مسجد ہے وہ بیسیکلی وہی مسجد ہوگی جس پہ مسجد کے احکامات لاگو ہوں گے. اس سے زیادہ مزید وضع آپ پھر گئے کہ بھائی اسلاف فقہا مجتہدین فلانا ائمہ وہی کرتے. آپ مجھے ایک مثال کوئی لا کے دے دیجئے, کوئی ایک مثال لا کے دے دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت سے لے کر ائمہ اربعہ تک کہ کسی کو کوئی ایک دلیل ملتی ہو کہ کسی تابعی کی بیوی نے, کسی تبع تابعی کی بہن نے, کسی محدث کی بیٹی نے یا کسی اور عالم نے اس کی بیوی یا ماں نے گھر میں اعتکاف کیا, گھر میں اعتکاف کیا. اچھا اس میں مطلب حالات و واقعات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ایک نفلی عبادت ہے نا یہ, تو مطلب دور حاضر کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اس چیز پر فیصلہ کر لے, اپنے تئیں یہ کر لے کہ بھائی مسجد سے بہتر کے گھر کے اندر اعتکاف کر لیا جائے, یہ بات بھی ہوتی ہے. ویسے دور حاضر یا حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے دین نہیں بدل سکتا بھائی. دین اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. حالات و واقعات کے مطابق دنیاوی معاملات تبدیل ہو سکتے ہیں, دین وہی رہے گا. دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک نفل عبادت ہے نا, فرض نہیں ہے. تو چلو فرائض کی نفل عبادت بھی اللہ کے اور رسول کے احکام کے مطابق ہوگی, اپنی طرف سے کر لیں گے آپ. نفلی عبادت میں بھی طریقہ کار کس کا لیا جائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نفلی عبادت کا مقصد پھر تو یہ ہے کہ ایک آدمی کہے بھائی میں فرض نماز کے علاوہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہوں, نفلی پڑھ رہا ہوں, 3 سجدے کر لیتا ہوں بھائی, ایک رکعت میں 2 سجدے چھوڑ کے 3 سجدے کر. نفلی عبادت ہے, میری مرضی 4 سجدے کر لیتا ہوں. نہیں کریں گے آپ. 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرتا, 4 رکعت پہ سلام پھیروں گا آج, میری مرضی. ایسا کرتا ہوں. نفلی عبادت ہے بھائی, بیت اللہ نہیں بیت المقدس کی طرف آج رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں میں. نفلی عبادت ہے بھائی. نفلی عبادت میں بھی اصول و ضوابط وہی ہوں گے جو اللہ اور رسول نے بتلائے ہوں گے. جہاں تک چھوٹ ہے وہاں تک ہے. کوئی قانون, کوئی اصول
اللہ رسول کو چھوڑ کے دین کا نافذ نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنی زیادتی ہے خواتین کے ساتھ. نہ ان کو عیدگاہ جانے کی اجازت ہے, نہ ان کو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے احناف میں, نہ بازار میں جانے کی اجازت ہے, نہ جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے, نہ اعتکاف کرنے کی اجازت ہے, شاپنگ کرنے کی اجازت ہے, شادیوں میں جانے کی اجازت ہے, میک اپ کرنے کی اجازت ہے, وہ باقی دوسرے جو میں معاملات کہوں, لیکن رحمتوں سے اور برکتوں سے چھوڑ کے رکھا ہوں. خیر اس چیز کو وہ کوئی مطلب ڈیفینڈ نہیں کرتے کہ اگر بازار میں ان کی خواتین جاتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بازار میں جانا بھی غلط ہے, لیکن مسجد کا تقدس جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے, دینی اور شرعی احکامات کو دیکھتے ہوئے وہ مسجد پر زیادہ سخت حکم اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ بازار تو ایک دیگر چیز ہے نا, دنیاوی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تقدس کا نعوذ باللہ خیال نہیں کیا, امہات المؤمنین نے خیال نہیں کیا, دور حاضر کے جدید علماء نے خیال کیا. بھائی یہاں پہ جو ہے نا وہ مسئلہ, آپ اس پر نہ طنز نہ کریں, طنز کی کوئی بات نہیں ہے, بات یہ کہ لوگوں کا ایک ہے فہم تو اس پر یہ سوال کرتے ہیں. اصل میں طنز کرنے میں مجبور کر رہے ہیں نا آپ, مجھے طنز کرنے میں مجبور کر رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدس کا پامال نہیں ہونے دیا. تو بہرحال بات کہیں اور چلی ہے کہ ہمارا کام اصلاح کرنا ہے. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل. جزاک اللہ خیر.